سبحان اللہ۔ بادائی توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے ماننے والوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پہ کچھ گفتگو کریں۔ آغاز و سخن سے پہلے ہم تمام حضرات مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کونین کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی داتا، آقا و مولا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ عشق و محبت کے سمندر میں ڈوب کر درود شریف کی ڈالیے نشاور کرنی پڑی بابا زبران اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین کا سر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ، حسین کا سر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین جیسا لوگ مسلمان بولتے ہیں، انشاءاللہ مختصر انداز میں بات کریں گے، خصوصاً اہل بیت اطہار کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چند لمحوں میں یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کریں، یہ تو ہم سے محال ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں مختصر انداز میں اہل بیت اطہار کی سیرت بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بعد عظیم المرتبت حضرت علامہ مولانا سرور ربانی صاحب کی تقریر بھرپور انداز میں آپ کو سننا ہے۔ آج یوم عاشوراء کی رات ہے، اس کی فضیلت امام حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین کا سر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، چھری کے نیچے گلا ہے کہ لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں، سبحان اللہ، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔ بولے عباس اے سکینہ پانی میں لاؤں گا میں سکینہ، بولے عباس اے سکینہ پانی لاؤں گا میں سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، تیرے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، تیرے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے۔ سجدے نے اوروں نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جسے خدا کو ناز ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ نے وہ سجدہ کیا جسے خدا کو ناز ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے لوگوں کو عزت عطا فرمائی، میں نے بندوں کو زندگی عطا فرمائی، عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائی۔ تمہیدی کلمات سماعت فرما لیجئے گا۔ محبت رسول حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبت رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھنا ایمان کا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اسلام کا جز ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کو میرے بندوں کو میں نے زندگی عطا فرمائی، میں ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں زندگی عیش و آرام کی عطا فرمائی، میں ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور پیسوں سے نوازا میں ان
उनसे कुछ मांगता नहीं, मैंने जिंदगी अता फरमाई, मैं उनसे कुछ मांगता नहीं। अगर उजरत ये है मैं उनसे मांगूंगा, उजरत ये है तो सिर्फ वो है वो आपके खानदान से मोहब्बत करिए, उसकी उजरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम जलवा फरमा है, आयत करीमा नाजिल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत करीमा को लेकर नाजिल हुए, वही नाजिल हुई, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आपने फरमाया ऐ लोगों मेरी मोहब्बत दिलों के अंदर उजागर करो, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपके खानदान वाले कौन है? आपके खानदान वालों से मुराद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे खानदान में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे मोहब्बत करो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार की मोहब्बत रखना दिलों के अंदर ईमान का जूस है। अहले बैत अतहार मोहब्बत रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसनैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो अली से दुश्मनी करेगा गोया वो मुझसे दुश्मनी करेगा, जो मुझसे दुश्मनी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा, गज़बनाक होगा अल्लाह तबारक व तआला। हज़रात गिरामी, मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा, करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर काटा गया। हजरत इमाम हुसैन तन्हो तन्हा अल्लाह की राह में कुर्बान हुए। वो लोग खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे जिन्होंने हुसैन का सर काटा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस कदर दर्जा मोहब्बत फरमाते थे, मुलाजा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नन्हे से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर चले आए, जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आते आते हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए, यानी कि ठोकर लगने के बाद गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, सहाबा इकराम मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए मिंबर से उतरे, मिंबर से उतरने के बाद नवासाए रसूल जिगर गोशे अली बतूल, हजरत फातिमा ज़हरा का नूर ऐन, हजरत अली का दिल के चैन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद अपने बाजू पे बिठाया, खुतबा मुकम्मल फरमाया। सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जरा इसको बता दीजिएगा। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, जुमा का खुतबा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबा देते देते हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरे, आप चलकर आए, उतरे, उतरने के बाद हसनैन करीमैन को अपने गले से लगाया। या रसूलुल्लाह ये माजरा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा तुम जानते नहीं मेरा हुसैन जमीन पर गिरा, और जमीन पर जो गिरेगा हसनैन करीमैन जमीन पर गिरेंगे, उनको चोट लगने की वजह से मेरे दिल को चोट लगेगी, इसलिए गवारा नहीं मेरे हुसैन को चोट लगे और मैं खामोश बैठ जाऊं, इसलिए मैं मिंबर से उतरा। सोचने का मकाम है, करबला का मैदान है, तपती हुई रेत है, तन्हो तन्हा इमाम हुसैन है, 72 नफूसे कुद्सिया करबला के मैदान में अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। नवासाए रसूल जिगर गोशे अली बतूल, जिसके बारे में नबी करीम साहब फरमाते हैं, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, जो हुसैन को देखता है वो मुझसे देखता है। जिसने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। करबला के मैदान में नवासाए रसूल को कत्ल किया गया, और वो सोचने का मकाम है, उधर भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इधर भी नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। वो कैसी नमाज पढ़ते हैं, वो कैसा कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो रखते हैं मगर नवासाए रसूल की ताज़ीम नहीं करे, नवासाए रसूल को बेयारो दाग कत्ल कर दिए। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासाए रसूल फजीलत इमाम हुसैन की क्या है जानने का मौका है और समझने का मकाम है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अजब तमाशा है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब तमाशा करा यजीदियों ने 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल 72 नफूसे कुद्सिया।
حضرات امام حسین کا سر کاٹا گیا، روایتوں میں آتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا نا، جو لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے امام حسین کا سر کاٹ رہے تھے، نعرہ تکبیر کی آوازوں سے کاٹ رہے تھے۔ اللہ 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 اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے صدقے میں ایمان کی دولت سے نوازا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا وجود بخشا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے دھرتی یا آسمان کو پیدا فرمایا، اس نبی کے لاڈلے کو بے یار و غار مددگار کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس درجہ محبت فرماتے، سوچنے کا مقام ہے۔ نماز ہو رہی ہے، نماز ننھے سے تھے، چھوٹے بچپنے کا عالم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بچپنے کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نماز پڑھا رہے، حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، پشت پر سوار ہو گئے، سجدہ طول ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کا خیال آیا، سجدے کو طول دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں آج کل بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا خیال حالت نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر امام حسین علی مقام سوار ہیں، یعنی کہ بیٹھے ہوئے، سجدہ طول ہو گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ 3 5 7 11 طول ہو گیا سجدہ۔ نماز ہوئی، حضرت امام علی مقام پشت انور سے اٹھے اور بازو بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ اللہ کا حکم ہو گیا کیا کہ سجدوں کو بڑھا دیا جائے، سجدوں کو طول دے دیا جائے، لمبی کر کے نماز پڑھے؟ کیا بات ہے؟ ایسا حکم آ گیا۔ سرکار نے تبسم فرمایا، تبسم فرمانے کے بعد فرمایا، اے صحابہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ جب میں سجدے میں گیا تو میرا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے پشت انور پر سوار ہو گئے، میرے نواسے کا خیال آیا، میں نے سجدے کو طول دے دیا۔ کس کا خیال آ رہا ہے؟ نواسے کا خیال آ رہا ہے۔ سرکار نماز کی حالت میں، عین حالت میں، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دے رہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نواسا کاندھوں پر سوار ہوا، نواسا پشت پر سوار ہوا، سرکار ان کے صدقے میں، ان کی وجہ سے طول دے دیے۔ سبحان اللہ۔ ہو گئی نماز۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آئے، گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا۔ سنانے کے بعد کہا، امی جان آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا، نانا جان نماز پڑھا رہے، میں ان کے پشت پر سوار ہو گیا، میں ان کی پشت پر سوار ہوا، میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے میری وجہ سے سجدے کو طول دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ صحیح نہیں کیا۔ یہ بابا جان نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے نانا جان نماز پڑھا رہے اور تم نے جو ہے نا سجدے کو، تم سجدے کی حالت میں پشت پر چڑھ گئی، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ سماعت فرما لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، امی جان بے شک میں نماز کی حالت میں نانا جان کے کاندھوں پر سوار ہوا، پشت پر سوار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وجہ سے کہ میں گر نہ جاؤں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، یعنی کہ 70 پر 2 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ نانا جان فرما حضرت امام حسین فرماتے ہیں، امی جان
ایک دن ایسا آئے گا میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے. خیال یہ آیا کہ میرا نواسا زمین پر گر جائے گا, اس وجہ سے اسے چوٹ لگے گی, میری وجہ سے سجدے کو طول دیا ہے. امی جان ایک ایسا دن آئے گا, ایک ایسا وقت آ جائے گا, ایک یزید پلیت نانا کی شریعت کو پامال کرے گا, فاسق و فاجر حکمراں بن جائے گا, خلافت کا دعوے دار ہو جائے گا. میرا نانا جان کا دین لڑکھڑا رہا ہوگا, لاغر ہو جائے گا, ضعیف ہو جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا یہ حسین تنہا ایک تسبیح کے بدلے میں ایک جان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تسبیح کے بدلے میں ایک جان کو قربان فرما دے گا. آج نانا جان نے میری وجہ سے سجدے کو طول دیا. بروز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا, مولا میں نے تیرے نبی کے وعدے کو وفا فرما دیا. حضرات یہ ہے حسین, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. فضیلت حسین بہت بڑے ہیں. شان اگر امام حسین کی پوچھنا ہے تو پروردگار سے پوچھو, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو. عید کا دن ہے, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کیا ہے. حضرات آج لوگ محرم الحرام کے نام پہ تماشا بناتے ہیں, تماشا بناتے. ہمیں حقیقت میں محرم الحرام کیسے کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے. حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سماعت فرمائیں. عید کا دن ہے, میں انشاءاللہ فضیلت حسین بیان کر رہا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت میں آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا. محبت رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت دلوں کے اندر رکھنا ایمان کا جز ہے, اسلام کی پہچان ہے. سرکار سے محبت کرنا اور ان کے خاندان والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا عالم میں عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. بچے نئے کپڑے پہننے کی تیاریاں کر رہے ہیں. کوئی جو ہے نا عید کی خوشیاں منا رہا ہے, کوئی جو ہے نا کپڑے لا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, عید کی تیاریاں کر رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے, امی جان کل عید کا دن ہے, سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے, سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے, ہمیں بھی کوئی کپڑوں کا انتظام کر دے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا, بیٹا کل عید ہے, انشاءاللہ کل انتظام ہو جائے گا. سبحان اللہ. کل عید ہے, کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. ساری رات نوافل پڑھتے رہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, مولا یہ فاطمہ سیدہ کائنات محبوب رسول کی بیٹی جن کے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا, جن کے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا, کوئی ایک دن کھاتا تو 3 دن فاقہ کشی میں گزارتے حضرت فاطمہ الزہرا. یا اللہ پروردگار میرے دل کی حالت تو بہتر جانتا ہے, میرے پاس کوئی کچھ نہیں ہے, کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, مولا میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا, میری عزت کی لاج رکھ لینا. میرا بیٹا آیا سوال کیا ہے کہ امی جان کل عید کا دن ہے, مجھے کپڑے چاہیے, مولا میری ہاتھوں کی لاج رکھ لینا, کوئی ایسا انتظام کر دے میں میرے بچوں کو کپڑے دے سکوں. رات بھر عید کی عبادت میں گزار دی. دوسرا دن تھا, فجر کی نماز کے بعد ایک درزی آیا, درزی دستک دیتا ہے, دستک دینے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے, کھولتے ہیں کہ سامنے سے ایک نقاب پوش, ایک سفید کپڑے میں ملبوس آدمی آیا اور درزی آیا. درزی آنے کے بعد کپڑے دے گیا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لیے, بچوں کو پہنا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ کپڑے کون لایا, کہاں سے لایا؟ فاطمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کپڑے درزی دے کر گیا, میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے لایا, تو کون ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ تم جانتی ہو لانے والا کون ہے, تم جانتی ہو لانے والا کون ہے, یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟
حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، عرض کیا ابا جان اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، لانے والا کون ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے کپڑے لے لیے، میرے بچوں کو پہنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس جگہ سے لایا ہے وہ جنت المعلا جنت الفردوس سے میرے نوازے کے کپڑے لائے گئے ہیں، بھیجنے والا خدا کی ذات ہے۔ بیٹی کل تو نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے فاطمہ کی لاج رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خاطر تمہارے بیٹوں کے چہرے جنت المعلا سے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے امام حسین کی شان۔ علامہ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عزت و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عزت و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، وہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ آیت تطہیر سے شان ہے اہل بیت، عزت و شان ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جبریل جسے سید الملائکہ کہتے ہیں، جبرائیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں تو دستک دے کے آتے ہیں۔ وہ جبرائیل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پیغام بھیجنے کا کام جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل کو سونپا تھا۔ وہ جبرائیل سیدہ کائنات کے گھر میں آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں۔ جب اللہ سے فاطمہ کہتی ہے اے جبرائیل آ جاؤ، تو تب جبرائیل قدم مبارک اپنے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سرور ربانی صاحب آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹنے والا ہوں۔ میرے پیارے، آج محرم الحرام ہے، آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تنہا کربلا کے میدان میں موجود، کس وجہ سے؟ نانا کے دین کے بچانے کے خاطر، نانا کے دین کو بچانے کے خاطر آج کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی دیر بیٹھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ انشاءاللہ اجازت ہے تو بولیں گے، آخری بات سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ ہمارا ایک پروگرام مختصر مطلب انشاءاللہ شہادت حسین پہ ہم 5 تاریخ اننتا پور میں ایک ہمارا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس پہ بولنے کا ہمیں موقع ملے گا، انشاءاللہ وہاں پہ ہم بولیں گے فضیلت۔ ویسے آپ پوری رات امام حسین کی فضیلت بیان کریں، کوئی مکمل انداز میں بیان ہی نہیں کر سکتا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک نازل فرمایا۔ وہ محبوب کائنات رضی اللہ، وہ محبوب کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسے کی شان کوئی بیان مکمل کر ہی نہیں سکتا، جن کے خطبے، جن کی شان خود محبوب کائنات بیان فرمائے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کے فضیلت بیان فرمائیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے اطہار کی فضیلت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ آخری واقعہ، انشاءاللہ آخری بات ختم کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان ربانی، خاندان ربانی، حضرت علامہ مولانا شمشیر ربانی سرور ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
انشاءاللہ اپنی بات یہیں بھی ہم مکمل کر رہے ہیں کیونکہ حضرات مہمان خصوصی جلوہ فرمائیں. ہماری بعد ان کی تقریر آپ کو سننا ہے. آخری بات ہم یہاں پہ بیٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل و برکات حاصل کرنے کے لیے. یوم عاشورہ ہے, یوم عاشورہ کی رات ہے, محرم الحرام کی ہے, 10ویں تاریخ کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رب کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمارے یہاں اٹھنے کو بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رب کائنات میں نے جو کہا آپ نے جو سنا اس میں کیسی یہ قسم کی غلطیاں ہو گئی ہیں, مولا اس کی حبیب کے صدقے میں محبوب کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور نواز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف فرمائے. جو میں نے کہا جو آپ نے سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.